رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے غور و فکر کریں اپنے اصل نعمتوں پر۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں وہی اصل نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اور ہم نے انہی کی ناقدری کی۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت جس کو مل جاتی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حق سمجھا ہے، اور اگر سمجھا ہے تو آج ہم کیوں ان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، کیا یہ ہمیں جنت کی طرف لے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہی ہے؟ اس پہ ہمیں غور کریں۔ نماز دوسری سب سے بڑی نعمت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نماز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا ہم پر صرف نماز جمعہ فرض ہے؟ ہم نے بقیہ 5 نمازوں کو ایسے ٹال رکھا ہے کہ اس پہ تو ہماری کوئی فرائض ہے ہی نہیں۔ کہ ہم سجدے چھوڑ کر شیطان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری بڑی نعمت اللہ کا گھر، مساجدیں آج ہمارے لیے بند ہو گئی ہیں۔ آج ہم مساجدوں میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری ہی ناقدریاں ہیں کہ اللہ کا منادی ہمیں 5 بار بلاتا تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ ہم نے کامیابی تو دنیا کو سمجھ رکھا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک مسجدوں کی قدر نہیں تھی۔ آج جب ہمارے لیے مسجدیں بند ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کی قدر سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو بے حد ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ آج اذان ہم سے چھینی جا رہی ہے، لیکن جب 5 وقت ہم کو بلایا جاتا تھا تو ہمارے میوزکس، ہمارے ٹی ویز سب چلتے رہتے تھے اور ہم ان کو بند بھی نہیں کرتے تھے، زیادہ میوٹ کر کے اس کو پھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اذان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کو بتایا جا رہا ہے، اللہ اپنے گھر کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہم نے چھوڑی ہیں تو آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ قرآن، کیا ہم نے کبھی قرآن کو سجاوٹ کی کتاب کے علاوہ کچھ سمجھا؟ قرآن خرید کے آتا تھا، ہمارے شیلف میں رکھ جاتا تھا اور اس کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، اسی میں کامیابی ہے سوچا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا جہان کی کامیابی صرف اور صرف قرآن کی تعلیم میں رکھی ہے۔ جب ہم قرآن سیکھیں گے تو دنیا جہان ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ کا کلام سمجھنا کہ وہ ہمارے لیے ہے، ہم سے بات کی جا رہی ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے، اس میں ہماری فکر ہے، اس میں ہماری ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، اس میں ہمارے لیے جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں کہ ہم جنت والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ کیا ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ روزہ، کیا صرف ہم رمضان کے لیے مسلمان ہیں؟ کیا صرف 5 وقت کی نماز ہمیں رمضان میں ہی فرض ہیں؟ کیا روزے کا مقصد صرف ہم کو بھوکا رکھنا ہے یا اللہ ہم سے اس سے کچھ اور سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے، بس ایک مہینہ آتا ہے اس میں بھوکے رہ کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے گزار دیتے ہیں، اس وقت تو اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ سنتیں، کہ ہمارے نبی کے طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جو دنیا جہان کی کامیابی رکھتا ہو؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اچھا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیوں اپنے نبی کے طریقوں کو بھلا کے دوسرے کے طریقوں کو ترجیح دی؟ کیوں ہم نے سادگی کو چھوڑ کر دکھاوے کو پسند کیا؟ ہم سنتوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اس پہ غور کریں میرے بھائیوں۔ والدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو والدین کو ناراض کر کے آئے گا اس کی بخشش نہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا والدین نعمت نہیں ہیں؟ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری حیثیت کیا تھی؟ کیا ہم اپنا پیٹ خود بھر سکتے تھے؟ کیا ہمیں دنیا کی ساری آسائشیں والدین کی مشقتوں کے بنا مل سکتی تھیں؟ کیا کبھی ہم نے ان کی قربانیوں اور مشقتوں کا احساس کیا؟ کیا کبھی ہم نے انہیں نعمتیں سمجھا؟ ایسا لگتا ہے ہم تو صرف پیسہ کمانے آئے ہیں، دنیا بنانے آئے ہیں اور دنیا
دنیا فانی کو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پیسہ کمانا ہی گھر بنانا ہے۔ اس دنیا فانی کے خاطر ہم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ان کو جھٹلایا، کہیں یہ حالات انہی نعمتوں کی ناقدری کا سبب تو نہیں؟ نعمتوں کی قدر جو نہیں کرتے ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا ہے، ذی الحجہ کا مقدس مہینہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا صفائی کر دے گا، اس سے پہلے سال کے اور بعد کے سال کے، یعنی اس کے برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور گندگیاں دھو دی جائیں گی۔ آئیے ہم سب اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کروا لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر کے۔ آئیے ہم انہیں نعمتیں سمجھیں، اس دنیا فانی کے پیچھے اتنا بھی نہ بھاگیں کہ اپنے اللہ نے جو ہمیں اصل مقصد دیا ہے اس کو چھوڑ بیٹھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔